بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ تلنگانہ الیکشنز کے لیے تیار، 12,000 پولنگ سٹیشنز کو حساس قرار دیا گیا، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ بی آر ایس یا کانگریس 3 کروڑ 26 لاکھ ووٹرز 119 اسمبلی سیٹوں کا فیصلہ کریں گے۔ سیز فائر بڑھانے کے لیے سرگرمی سے بات چیت، ایجپٹ، امریکہ اور اسرائیل کے انٹیلیجنس چیف دوحہ پہنچے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ، جنگ بندی کی مدت بڑھنے کا امکان، امریکہ نے کہا جنگ کی صورت میں سویلینز کو بے گھر نہ کیا جائے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ پہنچیں گے، پائیدار جنگ بندی ایجنڈے میں شامل۔ خامنائی نے کہا فلسطینیوں کے طوفان اقصی نے امریکی ایجنڈے کو تہس نہس کر دیا، غزہ میں اسرائیلی جرائم سے مغربی تہذیب پر انمٹ داغ لگے۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف جذبات بڑھے، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، کئی گرفتار۔ غزہ کی حکومت نے کہا روزانہ 1,000 امدادی ٹرکس کی ضرورت ہے، جمعے سے 750 ٹرکس نے رفح بارڈر پار کیا۔ منی پور کے میٹی ملیٹنٹ گروپ نے امن سمجھوتے پر دستخط کیے، جلد ہی اصل دھارے میں شامل ہوگا، امت شاہ نے کیا اعلان۔ کوئی بھی سی اے کو روک نہیں سکتا، کولکاتہ میں امت شاہ کا خطاب، ممتا بنرجی کو کیا چیلنج۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے لیے سرگرمی سے بات چیت ہو رہی ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ سیز فائر بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ چہارشنبے کو ہوسٹیجز اور فلسطینی قیدیوں کی لسٹ کا تبادلہ ہوا جنہیں رہا کیا جا سکتا ہے۔ چہارشنبے اور جمعرات کی درمیانی رات جنگ بندی کی مدت ختم ہونے والی ہے۔ اس سے پہلے 4 دن کی جنگ بندی ہوئی تھی جس کے بعد 2 دن بڑھائے گئے۔ حماس نے کہا کہ وہ جنگ بندی کی مدت اور 4 دن کے لیے بڑھانے تیار ہے۔ ایجپٹ، قطر اور امریکہ اور اسرائیل کے انٹیلیجنس عہدیدار دوحہ پہنچ گئے ہیں اور بات چیت میں حصہ لے رہے ہیں۔ جنگ بندی کی مدت بڑھانے کے بارے میں سرگرمی سے بات چیت ہو رہی ہے اور الگ الگ نقاط نظر پر غور ہو رہا ہے۔ حماس کی قید سے 10 اسرائیلیوں اور تھائی لینڈ کے 2 شہریوں کا اسرائیل میں استقبال کیا گیا، ان میں 8 عورتیں اور 1 لڑکی شامل ہے۔ امید ہے کہ بات چیت کے نتیجے میں سیز فائر کی مدت بڑھائی جائے گی اور مزید قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ ان کوششوں میں قطر کا سب سے اہم رول ہے۔ منگل کو اسرائیل نے 30 فلسطینیوں کو رہا کیا۔ حماس نے 7 اکتوبر کے حملوں کے دوران 240 اسرائیلیوں کو پکڑ لیا تھا۔ ان حملوں کے دوران 1200 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ اسرائیل کے حملوں میں 14,800 فلسطینی جاں بحق ہوئے، ان میں تقریباً 6,000 بچے ہیں۔ غزہ کی حکومت نے کہا ہے کہ انہیں جنگ کے اثرات سے ابھرنے کے لیے روزانہ تقریباً 1,000 امدادی ٹرکس کی ضرورت ہے۔ حماس کی حکومت کے میڈیا آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل توبہ نے بتایا کہ غزہ میں صحت کا شعبہ تباہ ہو چکا ہے۔ شفا ہاسپٹل کو روزانہ 12,000 لیٹر فیول کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا کہ زندگی کے تمام شعبے ٹھپ ہو چکے ہیں، ہمیں تباہی کا سامنا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جمعے کے بعد سے 750 ٹرکس رفح بارڈر پار کر کے غزہ پہنچے۔ اس طرح روزانہ اوسطاً 150 ٹرکس پہنچ رہے ہیں۔ غزہ میں کئی جگہ لوگ اب بھی ملبوں کو کھوج رہے ہیں اور اپنے پیاروں کی تلاش کر رہے ہیں۔ ایسے منظر وہاں پر بہت عام ہو گئے ہیں۔
مغربی کنارے میں 7 اکتوبر کے بعد سے 3,300 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے یہ بات بتائی۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 35 فلسطینیوں کو پکڑا گیا۔ تنظیم نے فیس بک پر بتایا کہ اب تک 7 اکتوبر کے بعد سے 3,325 فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کے جنین میں کئی گھروں کو گرا دیا۔ ایسی کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کے دھاوے ہو رہے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں کم سے کم 242 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں 57 بچے ہیں۔ زخمیوں کی تعداد 3,000 بتائی گئی۔ امریکہ نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ غزہ میں کہیں بھی فوجی آپریشن میں اس بات کو یقینی بنائے کہ سویلینز بے گھر نہ ہوں۔ وائٹ ہاؤس نے اسرائیل پر اس سلسلے میں دباؤ بڑھا دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اشارہ دیا ہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد غزہ میں فوجی آپریشن پھر سے شروع کیا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں بہت سی ٹیکنیکل دشواریاں بھی حائل ہیں۔ ان تمام حالات پر بات چیت کے لیے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ امریکہ کو امید ہے کہ وہ سیز فائر کی مدت بڑھانے کے لیے کچھ راستہ نکالے گا اور کئی مزید ہوسٹیجز کو چھڑائے گا۔ غزہ جنگ کے بعد سے اسرائیل میں وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے خلاف جذبات بڑھ گئے ہیں۔ تقریباً ہر روز مظاہرے ہو رہے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے رشتہ دار حماس کی قید میں ہیں بڑھ چڑھ کر ان مظاہروں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اسرائیلی پولیس نے پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج کرنے والے کئی لوگوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی میڈیا میں اس مظاہرے کی تصویریں سامنے آئی ہیں۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس نے غزہ میں جنگ بندی برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے غزہ جنگ کے فریقوں اسرائیل اور حماس سے کہا کہ وہ سیز فائر جاری رکھیں۔ پوپ نے اپنے ہفتے وار خطاب میں کہا کہ ہمیں اسرائیل اور فلسطین کی سنگین صورتحال کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے طوفان اقصی نے مڈل ایسٹ میں امریکہ کے ایجنڈے کو تہس نہس کر دیا۔ خامنائی نے بسیج فورس کے سینکڑوں ارکان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ایران میں نیم فوجی دستے بسیج فورس کا ہفتہ منایا جا رہا ہے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ صہیونیوں کے خلاف طوفان اقصی کا مقصد امریکہ کی مخالفت بھی تھا۔ اس واقعے کے ذریعے مڈل ایسٹ میں امریکہ کی پالیسیوں کو الٹ دیا گیا ہے اور انشاءاللہ یہ طوفان جاری رہے گا اور امریکہ کی پوری بساط الٹ دی جائے گی۔ خامنائی نے کہا کہ صہیونی نظام کے ظالمانہ جرائم سے نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ کی بدنامی ہوئی ہے، اس سے کئی یورپی ملکوں کی بھی بدنامی ہوئی ہے، اس سے مغربی تہذیب یا ویسٹرن کلچر کی بدنامی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرب کی تہذیب وہ ہے جس نے فاسفورس بموں سے 5,000 بچوں کو ہلاک کیا۔ مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اپنی حفاظت میں اس طرح کی کارروائیوں کا حق حاصل ہے۔ کیا یہ حفاظت ہے؟ کیا یہ سیلف ڈیفنس ہے؟ سپریم لیڈر نے کہا کہ اسرائیلی جرائم سے مغرب پر ایسا دھبا لگا ہے جو کبھی مٹ نہیں سکے گا۔ بلیٹن کے اس حصے میں دیکھتے ہیں انڈیا کی خبریں۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ منی پور کے یونائیٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ نے نئی دہلی میں امن سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں اور جلد ہی وہ اصل دھارے میں شامل ہو جائے گا۔ امت شاہ نے اسے ایک تاریخی سنگ میل قرار دیا اور کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نارتھ ایسٹ میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے انتھک کوشش کر رہی ہے۔ امت شاہ نے ایکس پر یہ بات بتائی۔ UNLF منی پور کا ایک بہت پرانا ملیٹنٹ گروپ ہے جس نے خون خرابہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اور اصل دھارے میں شامل ہونے سے اتفاق کیا ہے۔ UNLF 1964 میں قائم ہوا تھا۔ یہ ایک ملیٹنٹ گروپ ہے۔ 70 اور 80 کے دہے میں یہ گروپ کافی مقبول ہوا تھا اور اس میں بہت زیادہ نوجوان شامل ہوئے تھے۔ 1990 میں اس نے منی پور کو انڈیا سے الگ کرنے کے لیے ہتھیاروں کے ساتھ لڑائی شروع کی تھی۔ اسی سال اس نے اپنی فوجی شاخ بنائی تھی جس کا نام منی پور پیپلز آرمی تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کوئی بھی نریندر مودی حکومت کو CAA پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا۔ انہوں نے ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی پر تنقید کرتے ہوئے اور انہیں چیلنج کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ممتا بنرجی CAA کی مخالفت کر رہی ہیں۔ امت شاہ نے کولکتہ میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک ریاست میں کیا ترقی ہو سکتی ہے جہاں اتنی زیادہ دراندازی ہو رہی ہو۔ ممتا بنرجی اپنے فائدے کے لیے CAA کی مخالفت کر رہی ہیں۔ CAA ملک کا قانون ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہم اس پر عمل کریں گے۔
उत्तराखंड की सुरंग से बचाए गए वर्कर्स को एम्स ऋषिकेश ले जाया गया है, जहां उनका मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। 17 दिनों के ऑपरेशन के बाद सिलकियारा टाउन से इन लोगों को यानी सुरंग से इन लोगों को बचाया गया। इन 41 वर्कर्स को सुरंग से बचाने की खबर ने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की है। बाज़ आलमी अखबारात ने इसे मशीन पर इंसानी मेहनत की जीत करार दिया। बात करते हैं तेलंगाना के इलेक्शंस की। तेलंगाना के अहम असेंबली इलेक्शंस के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने जुमेरात की वोटिंग के लिए ज़बरदस्त बंदोबस्त किया है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। 3 करोड़ 26 लाख से ज़्यादा वोटर्स 35,600 पोलिंग स्टेशन पर वोट देने के अहल हैं। 12,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हैं। पड़ोसी रियासतों की सरहदों पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। मरकजी नीम फौजी दस्तों की 375 कंपनियां, तेलंगाना स्पेशल पुलिस की 50 कंपनियां, 45,000 रियासती पुलिस जवानों, पड़ोसी रियासतों से 25,500 होम गार्ड्स को तलब किया गया है और तैनात किया गया है। 2,08,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टाफ ड्यूटी पर है। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि रियासत में 144 सेक्शन लगा हुआ है, जिसके तहत 4 से ज़्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है। उन्होंने वोटर से कहा कि वो साफ सुथरी वोटिंग करें और किसी भी लालच में ना आएँ। तेलंगाना की 119 असेंबली सीटों के लिए 2,290 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में असल मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी भी उम्मीद लगाए बैठी है। तीनों पार्टियों ने सरगर्मी से मुहिम चलाई। तेलंगाना में दूसरी 4 असेंबली इलेक्शंस के साथ इलेक्शंस हो रहे हैं। इन चुनाव को सेमीफाइनल की हैसियत हासिल है, क्योंकि 2024 के अप्रैल और मई में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं। तेलंगाना में सबसे लंबी कैंपेन चलाई गई। इन इलेक्शंस का यानी 5 रियासतों में जो इलेक्शंस हुए हैं, लाजमी असर 2024 के आम चुनाव पर पड़ सकता है। तेलंगाना के अहम उम्मीदवारों में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर केटीआर, हरीश राव, कांग्रेस के रेवंत रेड्डी, मजलिस के अकबरुद्दीन ओवैसी, बीजेपी के ईटाला राजेंद्र और जाफरानी पार्टी के 3 एमपीज शामिल है। मजलिस हैदराबाद में 9 हलकों से मुकाबला कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि वो वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस दौरान असेंबली इलेक्शंस के लिए गांव जाकर वोट डालने वाले लोगों का बस स्टॉप्स पर और स्टेशंस पर हुजूम देखा जा रहा है। 2014 में तेलंगाना बनने के बाद से ये तीसरे असेंबली इलेक्शंस हैं। पिछले इलेक्शन में बीआरएस ने 88 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई थी। बीजेपी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। बाद में बीजेपी ने हुजूराबाद और दोबा के बाई इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की। इलेक्शंस के बाद यानी पिछले असेंबली इलेक्शंस के बाद कांग्रेस के 12 एमएलएज बीआरएस में शामिल हो गए थे। बीआरएस तीसरी मरतबा हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने भी सरगर्मी से मुहिम चलाई है और उसका पूरा जोर है कि वो रियासत में बीआरएस और केसीआर का तख्ता उलट दे। बीजेपी तेलंगाना में कामयाबी हासिल करते हुए साउथ इंडिया में अपने कदम जमाना चाहती है, क्योंकि कर्नाटक में उसे धक्का लगा है और साउथ इंडिया से उसका सफाया हो गया है। तेलंगाना और 4 दूसरी रियासतों के वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। इन नतीजों पर पूरे मुल्क की नजरें लगी हुई हैं। तेलंगाना के असेंबली इलेक्शंस में पहली मरतबा वोट डालने वाले लोगों में या नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर आईटी इंडस्ट्री से जुड़े नौजवान काफ़ी एक्साइटेड हैं। कई ऐसे नौजवानों ने कहा कि वो अपने वोट के ज़रिए डिफरेंस पैदा करना चाहते हैं और रियासत और मुल्क का मुस्तकबिल बदलना चाहते हैं। हैदराबाद पुलिस ने वोटिंग के एक दिन पहले अवाम से कहा है कि वो शहर में मुनासिब दस्तावेज़ात के बगैर गाड़ियां ना चलाएं, वरना उनकी गाड़ियों को सीज कर लिया जाएगा। पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडालिया ने वोटिंग से एक दिन पहले ये वार्निंग दी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। तेलंगाना इलेक्शंस के लिए तैयार, 12,000 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दिया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बीआरएस या कांग्रेस, 3 करोड़ 26 लाख वोटर्स 119 असेंबली सीटों का फैसला करेंगे। सीज़फायर बढ़ाने के लिए सरगर्मी से बातचीत। इजिप्ट, अमेरिका और इसराइल के इंटेलिजेंस चीफ दोहा पहुंचे।
حماس اور اسرائیل کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ، جنگ بندی کی مدت بڑھنے کا امکان۔ امریکہ نے کہا جنگ کی صورت میں سویلینز کو بے گھر نہ کیا جائے۔ سیکریٹری آف اسٹیٹ ٹونی بلنکن ایک بار پھر مڈل ایسٹ پہنچیں گے، پائیدار جنگ بندی ایجنڈے میں شامل۔ خامنائی نے کہا فلسطینیوں کے طوفان اقصی نے امریکی ایجنڈے کو تہس نہس کر دیا، غزہ میں اسرائیلی جرائم سے مغربی تہذیب پر انمٹ داغ لگے۔ اسرائیل میں نتن یاہو کے خلاف جذبات بڑھے، پارلیمنٹ کے باہر احتجاج، کئی گرفتار۔ غزہ کی حکومت نے کہا روزانہ 1000 امدادی ٹرکس کی ضرورت ہے، جمعے سے 750 ٹرکس نے رفح بارڈر پار کیا۔ منی پور کے میٹی ملیٹنٹ گروپ نے امن سمجھوتے پر دستخط کیے، جلد ہی اصل دھارے میں شامل ہوگا، امت شاہ نے کیا اعلان۔ کوئی بھی سی اے کو روک نہیں سکتا، کولکتہ میں امت شاہ کا خطاب، ممتا بنرجی کو کیا چیلنج۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔